ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون محترم حاضرین جمعہ، معزز علماء اکرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، جو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، وہی ذات جو حی القیوم ہے، وہی ذات جو ستار اور غفار بھی ہے، وہی ذات رحمان رحم کرنے والا بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے، جس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا اور بہترین امتوں میں سے بخشا۔ تو ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اور آپ بھی درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بالخصوص
نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے سورۃ المؤمنون میں سے آپ لوگوں کے سامنے چند آیات کی تلاوت میں نے کیا، اور وہ آیت یوں ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹیوں سے پیدا کیا، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے اس میں مٹی ہی کا شبد ہے، اس میں سب سے پہلے مٹی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس کے بعد ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، دوسری آیت میں ہے کہ پھر ہم نے اسے مضبوط جگہ میں نطفہ کو پہنچا دیا، اور مٹی نطفہ، مٹی پہلا شبد ہے، مٹی کے بعد نطفہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ایک قانون ہے جس نے مٹی میں اگنے والے جتنی بھی چیز ہیں سارے چیزوں کو ہم اور آپ یوز کرتے ہیں، مٹی میں اگنے والی چیز جتنی بھی چیز ہیں سارے چیز جو انسان کے فائدہ کی چیز ہے اسے استعمال کرتے ہیں، اور وہی چیز سے نطفہ بنتا ہے۔ مٹی سے اگنے والی چیز انسان کھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس سے وہ نطفہ بنتا ہے جسے کہتے ہیں منی، جس کو ہم کہتے ہیں پانی۔ اور سب سے پہلے مٹی، اس کے بعد نطفہ، اور مٹی سے اگنے والی چیز کے بعد نطفہ بنتا ہے، اور نطفہ بننے کے بعد نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ ہم نے اسے مضبوط جگہ میں پہنچا دیا، اس نطفہ کو مضبوط جگہ میں پہنچا دیا۔ یہی مٹی سے نطفہ بنتا ہے اور ماں کی رحم میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور رحم قرار مکین لفظ قرآن کی لفظ ہے۔ اس لفظ میں مکین بمعنی جم جانا، مکین کا معنی ہوتا ہے جمنے والی چیز، وہ چیز خراب نہیں ہوتا ہے۔ مکین ایسی جگہ وہ کہتے ہیں جہاں جو چیز جائے، پانی جاتے ہیں تو انسان بن جاتا ہے، اور جب وہ قبر کے اندر انسان مر کے جاتے ہیں تو وہ چیز، جب سارے چیز گل جاتے ہیں، جب سارے چیز ختم ہو جاتے ہیں تو سب سے بعد میں گلنے والی چیز بچھدانی ہے، جس کو مادر رحم کہتے ہیں۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، ہم نے اس کو مکین میں پہنچا دیا، قرار رکھا ہے، اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ بدن میں سب سے بہترین مضبوط چیز بدن میں جو ہے وہ ہے ماں کی رحم، ماں کی رحم ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے، کہ جب انسان دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں، تو سارے چیز ان کے جسم میں ہیں سب گل جاتے ہیں۔ ان کے جسم کے اندر جو بھی حصے ہیں، جو بھی پارٹ ہیں، سارے کی ساری چیزوں کو ہم نے گلا دیا، لیکن سب سے بعد میں گلنے والی چیز وہی ہے جس کو ہم بچھدانی مادر رحم کہتے ہیں، اور وہ
مکین میں قرار ہے. یہ ڈاکٹر کا کہنا ہے اور یہ صحیح ہے. قرآن، پہلے قرآن اس کے بعد ڈاکٹر، کہ ڈاکٹر نے اس کو سرچ کیا. قرآن نے تو بہت پہلے دے دیا، جس کو ہم اور آپ سمجھتے نہیں ہیں، جس کو ہم اور آپ پڑھتے نہیں ہیں. یوں ہی زندگی چل رہی ہے کہ ہم نے دنیا میں کیسے آیا، کبھی اس کے اوپر آپ نے غور نہیں کیا، کبھی اس کے اوپر آپ نے سوچا ہی نہیں کہ ہماری وجود کیسے ہوئی. ایسے ہی ہوتے ہیں. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، کہ ہم نے اس کو بہترین جگہ میں، مضبوط جگہ میں نطفہ کو پہنچا دیا ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس کے بعد ہم نے اس نطفہ کو، پانی کو ہم نے خون میں تبدیل کر دیا. اس کے بعد انسان جو نطفہ پانی ہوتا ہے، منی، اس کو میں نے خون بنا دیا، کہ ہم نے اس کو خون میں بنا دیا، خون بنا دیے. ثم جعلناه نطفة ثم جعلناه علقة ثم جعلنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس کے بعد ہم نے نطفہ سے خون، اور خون سے لوتھڑا گوشت، جس گوشت کو ہمارے اور آپ کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، وہ تو ہم کھاتے ہیں، لیکن وہ گوشت ایک ہم اور آپ، ہمارا جسم بھی ہے، انسانی جسم بھی ہوتا ہے، اس کے اندر بھی گوشت ہوتا ہے نا. اس گوشت کو اس نے بنا دیا، جمے ہوئے خون کے بعد اس نے گوشت کے لوتھڑے کو بنا دیا. اور اس کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، اور پھر ہم نے اس کے بعد اس گوشت کو ہم نے اس کے بعد ہڈیاں بنا دی گئی. گوشت سے ہی ہڈی بنتا ہے، کہ ہم نے اس کو پہلے پانی بنایا، نطفہ بنایا، پھر ہم نے اس کے بعد اس کو خون بنا دیا، پھر ہم نے اسی خون سے بنا کر گوشت میں لایا، پھر ہم نے اس گوشت سے بوٹی کے بعد ہم نے ہڈی بنا دیا، ہڈیاں بنائی، پھر ہم نے اس کو ہڈیاں بنا دی. پھر اس کے بعد لحمہ فکسونا العظام لحمہ، پھر ہم نے اسے ہڈی کے اوپر گوشت کو پہنا دیا. فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس ہڈیاں کے اوپر گوشت کو بچھا دیا، گوشت کو چڑھا دیا، گوشت کو پہنایا. یہ ہے انسان، ایسے بنتے ہیں. اور انسان بنانے کا مسئلہ ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، صرف ایک جنس سے نہیں ہوتا ہے، کہ ایک انسان کو پیدا کرنے کے لیے صرف ایک جنس نہیں، دونوں جنس کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے ہی جیسے میں نے قرآن کی آیت کے دلیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. پھر اس کے بعد ہم نے ایک نئی صورت میں اس کو کھڑا کر دیا، پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت دیا، انسان بنا دیا اچھی طریقہ سے، اور اس کو میں نے کھڑا کیا، بہترین شکل صورت دیا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہترین شکل اور صورت میں بنا کے دنیا میں بھیج دیا. اللہ تو بھیج دیا، اور اس کے بعد کام اللہ کا کرنا تو کر دیا. اس کے بعد تم دنیا میں آئے ہو، دنیا میں اس کے بعد تم کو کیا کرنا ہے تم اس کے بارے میں جانو، پھر اس کے بعد ہم جانیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر جانے گا. اب تم کو ہم نے دنیا میں بھیج دیا ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے کہ میری جو بھی حکم ہے اگر تم اس حکم کے حساب کتاب میں برابر رکھتے ہو تو تمہاری آخرت آسان ہو جائے گا، اور اگر اس چیز میں کمی ہوگی تو ثم انکم میتون، پھر ہم تم کو کہاں بھیج دیں گے؟ اپنے پاس لے آئیں گے. پھر تم کو ایک مدت متعینہ تک دنیا میں رکھنے کے بعد پھر اپنے پاس لے آئیں گے.
کہ ہم نے تم کو دنیا میں ایک مدت متعینہ کے تک ہی رکھا اور اس کے بعد تم کو پھر آنا ہے میرے پاس، جی، اور حساب بھی دینا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن حساب دینا ہے کہ ہم نے تم کو بنا کے بھیج دیا دنیا میں، اور تم نے کون کون عمل کیا، تم نے اپنی زندگی کو کس حال میں گزاری، تم نے اپنے زندگی کو کیسے گزاری، یہ سوال ہوں گے قیامت کے روز۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ہم تمہیں قیامت کے روز اٹھائیں گے۔ یہ ہے انسان، پہلے مٹی، پھر نطفہ، پھر خون، پھر اس کے بعد گوشت، پھر اس کے بعد ہڈی، پھر اس کے بعد ہڈیاں کے اوپر گوشت، 6 ہوا، اور اس کے بعد نئی صورت میں آپ کو پیدا کر دیتا ہے، اس کے بعد آپ کو نئی صورت میں پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تخلیق کے آدم، کہ انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں، کہ انسان کو ایسے ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ مدارج تخلیق ہیں یہ، سورۃ المؤمنون میں اس کی تفصیل پورا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجنے کے بعد اتنا ہی نہیں چھوڑ دیتا ہے، بلکہ جو نطفہ مرد اور عورت سے مل کر کے رحم میں جو جاتا ہے، اس نطفہ میں پانی کے بعد خون، اور خون کے بعد گوشت، اس کے بعد تو انگلی آنا چاہیے، پھر آنکھیں آنی چاہیے، آنکھ آنا چاہیے، اس کے بعد منڈی، اس کے بعد پیر۔ یہ ہے انسان بننے کی مشین، اور ماں کے پیٹ میں انسان ایسے ہی بنتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے کہ ہم نے تم کو نطفہ سے پیدا کیا ہے، گندی پانی سے، ذلیل پانی سے، اور تیری یہ حیثیت ہے کہ اے انسان ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک حقیر پانی سے، ایک گندی پانی سے، اور تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری رویہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد جب گوشت کے بعد 4 مہینے پورتے ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت سے انگلی کتنی بڑی ہونی چاہیے یہ رب کا فیصلہ ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتے ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتے ہیں، صرف رب کی اجازت سے اس کا کام ہوگا۔ انگلی کتنی بڑی ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے یہ کیفیت رب کا ہے، کتنی بڑی ہونی چاہیے اور کیسی ہونی چاہیے، آنکھ کیسی ہونی چاہیے اور کس جگہ پہ ہونی چاہیے، اور دل کیسا ہونا چاہیے اور کتنا بڑا ہونا چاہیے، منڈی کیسی ہونی چاہیے اور کتنی بڑی ہونی چاہیے، یہ کیفیت انسانوں میں نہیں ہے، ڈاکٹروں میں نہیں ہے، صرف میرے رب میں ہے، اللہ رب العالمین کی کیفیت میں ہے۔ یہ چیز کس کے اندر ہے؟ یہ کیفیت رب ہے، یہ کیفیت رب ہے، اور بہترین پیدا کرنے والے ہیں کہ انسان ایک مرد اور عورت سے ملنے کے بعد پانی پانی ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے پانی مل جاتا ہے، خون بن جاتا ہے، گوشت بن جاتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے پاس جائیے گا تو آپ کو 4 مہینہ سے پہلے تک میں کوئی رپورٹ نہیں دے گا، 4 مہینہ کے پہلے میں آپ کو کوئی الٹرا ساؤنڈ میں کوئی ڈاکٹر کوئی رپورٹ نہیں دے سکتا ہے، اگر جس دن دے دیا اس دن قیامت۔ یہ رب کی کیفیت ہے، اس کے اندر کیسی کیفیت ہونی چاہیے یہ صرف میرے کائنات میں ہے، کوئی ڈاکٹر کی پاور نہیں ہے۔ جیسے ہی 4 مہینہ مکمل پورے 4 مہینہ ہوتے ہی اس کے اندر ثم ينفخ فیہ الروح، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، کہ اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے 4 مہینہ جیسے ہی پورتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کے بچے جب 4 مہینہ کے بعد یا 4 مہینے تک میں اگر وہ پیدا ہوتے ہیں، اگر وہ مرا ہوا ہے تو اس کا کفن دفن جنازہ میں بھی شریک ہوں گے، یہ حدیث استدلال ہے۔ اور اس سے پہلے 4 مہینہ سے پہلے ساقط بچہ اگر نہیں ہے تو ان پر
جنازہ نہیں ہے، اس کو صرف دفنانا چاہیے۔ یہ ہے ایک مسئلہ تھا اس میں کہ انسان چوتھے مہینے میں جا کر پورے مکمل اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تم اس کے اندر روح ڈال دو، روح ڈال دیتے ہیں، اور روح ڈالنے کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اس کے اندر روح ڈال دو، اور روح ڈالنے کے بعد ان کے 4 چیز کو لکھ ڈال، 4 چیز، حتی یسأل عن عمرہ فیما افنی، سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو عمر دیا فیما افنی، عن عمرہ فیما افنی، حتی یسأل، یہاں تک کہ سوال ہوگا قیامت کے روز، بندہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کھڑا ہوں گے، لا تزول قدم یوم عبد لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کھڑا رہیں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب تک یہ 4 سوال کے جوابات نہیں دیں گے تب تک ان کو ہلنے نہیں دیا جائے گا، جی تب تک ان کو ہلنے نہیں دیا جائے گا، ان کو وہیں رہنا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے اور آپ کے بیچ کوئی پولیس والا آ جاتا ہے تو صرف سامنے دیکھتے ہیں ڈر سے، وہ تو رب ہے، نہ دائیں کی طرف کوئی ترجمان، نہ بائیں کی طرف کوئی وکیل، سامنے تو رب ہے، پیچھے بھاگنے کی تو ہمت نہیں کر سکتے ہیں۔ حتی یسأل عن عمرہ فیما افنی، کہ بتاؤ میں نے تمہیں زندگی دیا تھا، میں نے تمہیں زندگی دیا، عمر دیا، تم نے کہاں گنوا کے آیا؟ اس کا جب تک آپ سوال کا جواب نہیں دیں گے آپ ٹسک نہیں سکتے ہیں، اور اس وقت آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوں گے، کوئی بھی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے سوائے اللہ کی، جس پر اللہ کی شفقت ہو جائیں گے وہی کامیاب ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، اس میں روح پھونک ڈال، اور 4 چیز لکھ دو، 4 چیز، عن عمرہ فیما افنا، کہ وہ اس دنیا میں جا رہے ہیں کتنے دن زندہ رہیں گے، کتنے دن زندہ رہیں گے، آپ لکھ گیا ہے، لکھ دیا ہے کتاب، فیسبق علیہ الکتاب، کتاب سبقت کر گئے ہیں، آپ کوئی چیز نہیں ہے باقی، صرف مرنا رہتا ہے، کہ تم کو ہم نے دنیا میں بھیج دیا، ماں کے پیٹ میں اندھیری تاریکی رات میں رکھتے ہوئے تم کو دنیا میں لایا، اور اس کے بعد تم نے اپنے زندگی کو کہاں کہاں خرچ کیا، تم نے اپنے زندگی کو کہاں کہاں گنوایا، اس کا تم کو حساب دینا ہے۔ جی جب تک اس کا حساب نہیں دیں گے آپ ٹسک نہیں سکتے ہیں، آپ ہل نہیں سکتے ہیں۔ وعن عمرہ فیما افنا وعن مالہ، ہم نے تمہیں مال بھی دیا، ہم نے تمہیں مال دیا، تم نے مال کو کہاں خرچ کیا، کہاں سے لایا اور کہاں تم نے گنوا دیا مال کو، اس کا بھی حساب دو، جب تک تم اس کا حساب نہیں دو گے تب تک میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، جی چھوڑ نہیں سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جب تک یہ جواب نہیں ملیں گے تب تک آپ اس میں سے راہ نہیں ہیں، آپ وہیں پھنسے رہیں گے، اور جتنے بھی سوال وہ کریں گے اس میں ناکامیاب ہوں گے، لاسٹ میں فرشتہ کا حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل ڈھکیل دو جہنم میں، کھینچتے ہوئے فرشتہ لے کے چلیں گے۔ وَأَن جِسْمِهِ، ہم نے تمہیں جسم بھی دیا تھا، ہم نے تم کو سندر چہرہ اور سندر باڈی دیا تھا، تم نے کہاں اپلائی کیا، تم نے کہاں یوز کیا؟ کبھی میرا بھی وقت آیا تھا کہ کہیں غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، اسلام شریعت کی مدد کے لیے تم کو بلایا جا رہا تھا، میں نے تمہیں بدن دیا تھا، کیا تم نے استعمال کیا؟ نہیں کیا۔ کس میں استعمال کیا؟ آج موبائل ہے، موبائل میں۔ کس میں استعمال کیا؟ پورے دن کھیل اور تماشا میں۔ یہی جواب ہوں گے ہمارے اور آپ کے، واللہ اعلم۔ وَأَن جِسْمِهِ، آپ کے جسم کے بارے میں سوال کریں گے، زندگی کے بارے میں سوال کریں گے،
اور مال کے بارے میں سوال کریں گے۔ جب تک آپ ان 3 چیزوں کے سوال کے جواب نہیں دے سکتے ہیں تب تک آپ کامیاب نہیں ہیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے زندگی۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، کہ ہم نے تم کو نطفہ سے خون بنایا، خون سے گوشت بنایا، گوشت سے ہڈیاں بنائی، ہڈیاں سے پھر گوشت، ہڈیاں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے تم کو ایک نئی صورت دیا اور بہترین صورت دے کے تمہیں کھڑا کیا۔ اس لیے نہیں کہ تم اپنے من مرضی کرو، اس لیے نہیں کہ تم اپنی زندگی جیو، بلکہ میں نے تمہیں زندگی دیا تھا اور تم کو میرے طرف آنا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جی پھر تم کو میرے ہی پاس آنا ہے۔ ایک مدت معینہ ہے، وقت ہے تمہارے پاس 63 سال۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 63 سال، اور وہی وقت امت ہے ہم لوگ، وہی ہے، اس میں سے بھی کم ہو سکتا ہے یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس وقت کو پاتے ہوئے تم نے اپنے وقت کو، اپنے زندگی کو، اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کیا، اپنے جسم کو کہاں کہاں گوایا، سارے چیزوں کے حساب دو۔ نہیں دیں گے، کیونکہ سوال کے جواب نہیں ہے، کیونکہ صرف جمعہ کے وقت ہی ملتے ہیں سننے کا موقع، باقی دن ہم تو اپنے مگن رہتے ہیں دنیا کی کھیل اور تماشا میں، دنیا کی کھیل اور لہو میں مگن رہتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہے۔ سن لو میرے محترم، اگر آپ اسی طرح اپنے زندگی کو گواتے رہیں گے تو ایک دن موت تمہیں چھو لے گا اور موت چھونے کے بعد پھر سے وہیں پہنچا دے گا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، کہ تمہیں پھر سے مار دے گا، مار کر کے تمہیں قبرستان میں بھیج دیا جائے گا۔ اور یہی نہیں کہ تمہارے آخری منزل ہے اور اس سے بھی آگے چلنا ہوگا، اس کے بعد بھی منزل ہے۔ اس لیے اس وادی پرہول کے مسافر ہو، سن لو کہ تم کو میں نے زندگی دیا تھا، مال دیا تھا، تم نے کہاں گوایا، کہاں خرچ کی؟ سارے چیز کو حساب دیجئے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، نعمت دیا ہے، وہ صحیح چیز میں استعمال کریں، اس کو صحیح چیز میں۔ اولاد دیتے ہیں لوگوں کو، صحیح چیز میں استعمال کریں، صحیح راستہ پہ لے کے چلیں۔ آپ کے جسم دیا، آپ کو جسم ملا ہے، آپ صحیح راستہ میں اپیوگ کریں، کہ آپ محنت کی کمائی کر کے اپنے بچوں کو پرورش کریں۔ آپ کے محنت کی کمائی کے وقت اگر اذان ہو رہی ہے تو چاہیے کہ مسجد میں آ جائیں، کیونکہ زندگی بھی دی تھی نا آپ کو، زندگی بھی ملی تھی، تم نے کہاں گوایا؟ صرف روپیہ کمانے میں؟ یہ بھی نہیں ہے، آپ کو آنا ہوگا مسجد میں۔ اگر نہیں آتے ہیں تو سوال کا جواب دو، جی۔ اور ثم اماتہ فاقبرہ، من ای شیء خلقہ، کہ تم کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے تم کو پیدا کیا گیا ہے؟ کون سے چیز سے تم کو پیدا کیا گیا ہے؟ من نطفہ، پانی، گندی پانی اور حقیر پانی سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندے پانی سے ہم کو بنایا ہے، اور ماں کے پیٹ میں جب وہ بچہ پلتے رہتے ہیں تو اس کا منڈی اوپر رہتے ہیں اور پیر نیچے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے کہ 4 مہینہ کے بعد والی جو ماں کے ستم میں بچے پل رہے ہیں تو ان کی مونڈی نیچے نہیں رہتے ہیں، ان کے مونڈی اوپر رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کی پیدائش کے وقت متعین ہے، پیدائش کے وقت جو ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کیفیت سے ان کو پلٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو پلٹ کر کے پھر سے مونڈی کو لے آتے ہیں نیچے، اور وہی منڈی سے تم کو دنیا میں ماں کے رحم کو آسان کر دیتے ہیں اس کے پیدا ہوتے وقت۔ ثم السبیل یسرہ، کہ ہم نے اس کے راستہ کو آسان کر دیا، کہ ہم نے اس کے راستہ کو آسان کر دیا، کہ پیدائش کے وقت ایک ماں کو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ درد میں جانتا ہوں، اور اس درد کی دوا بھی میں ہوں۔ اس لیے ثم السبیل یسرہ، کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا اس راستہ کو، کہ کس طرح آنا ہے دنیا میں تم کو۔ اور وہ بچے ایک نئی صورت میں آ جاتے ہیں۔ جب وہ بچے رہتے ہیں تو کھیل میں مگن، غفلت میں ہیں وہ۔ جب وہ بچے رہتے ہیں کھیل میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ لعب آ گیا شبد، لعب کا معنی کھیلنا ہوتا ہے، لعب کھیل میں ہیں، آپ کھیل رہے ہیں۔ لعب ولہب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد،
اور اس کے بعد کھیل کے بعد اس کی زینت کا شبد ہے، لفظ ہے زینت، کہ اب انسان بچہ پیدائش ہو گئی ان کا، اب وہ بچے ہیں، کھیل رہے ہیں دنیا میں، اور کھیلنے کے بعد ان کا پیدائش کے بعد پہلا مرحلہ کھیل ہی ہوتا ہے، وہ کھیل رہے ہیں، بچے ہیں، اور جیسے ہی کھیل کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد زینت۔ اب ہم کو زینت چاہیے، ہمیں لباس چاہیے خوبصورت، ہمیں کھانا چاہیے اچھا کھانا، اور اس کے بعد اچھی گاڑی چاہیے، اور اس کے بعد اچھی سواری چاہیے، یہ زینت ہے۔ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اور اس کے بعد وہ جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے جوانی کے بعد پھر وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور ایک تمثیل دی گئی ہے کہ انسان بچہ، اس کے بعد جوانی، اس کے بعد بڑھاپا، اور اس تینوں چیز کے بعد ایک تمثیل دی گئی ہے کہ آسمان سے جیسے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے، بھیگ جاتی ہے، ویسے ہی تمہارے ماں اور باپ کے نطفہ سے تم بھی بھیگ جاتے ہو، اور آسمان کی بارش سے ہم پودا اگاتے ہیں، اور جیسے ہی پودا نکلتا ہے ویسے تم اپنے ماں باپ کے نطفہ سے تم پیدا ہوتے ہو، اور وہ ہرا ہوتا ہے، بچہ بھی ہرا ہوتا ہے، کیونکہ بچہ چھوٹے اگر ہیں تو من کا سچا ہے، وہ سچ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو بھی ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ ہرا ہے، زینت میں آئیں گے، اور ادھر بھی ہرا پودا ہے اور وہ پیلا ہو جاتا ہے، تمثیل دی گئی ہے۔ اسی طرح بتایا گیا ہے کہ ماں کی پیدائش اور اولاد کی پیدائش ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ہرا ہے، پھر پیلا ہو جائیں گے، پھر وہ سوکھ جائے گا، پھر اسے کاٹ دیا جائے گا جڑ سے۔ ایسے انسان ہے کہ انسان جب بچہ رہتے ہیں تب وہ کھیل میں مگن ہے، غفلت میں ہے، اور اس کے بعد وہ جب جوان ہوتے ہیں، جوانی کے عمر کو پہنچتے ہیں تو زینت چاہیے، باپ کو باپ نہیں گدانتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، کاٹ دیا جاتا ہے، جب وہ سوکھ جائے پھل، کوئی سا بھی پھل زمین سے اگانا ہے، اگر وہ پک جائے تو اسے کاٹ دو، اس کا مطلب ختم۔ اور ایسے ہی بتایا گیا انسان کی تخلیق ہے کہ انسان اپنے زندگی میں ایسے ہی بچہ سے جوانی پہ آتے ہیں، جوانی سے وہ بڑھاپے میں آتے ہیں، اور ہم اس کو موت دیتے ہیں، ثم انکم لمیتون، پھر اسے مار دیتے ہیں، صرف ایک مدت معینہ ہم نے دیا تم کو، اور اس کے بعد پھر اپنے پاس لانا ہے، پھر اس کے بعد ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر تم کو قیامت کے روز ہم تم کو اٹھائیں گے اور حساب لیں گے، قیامت کے روز ہم تم کو اٹھائیں گے اور حساب لیں گے، جب تک کہ تم میرے اس باتوں کی حساب نہیں دے سکتے ہو، حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کہ میں نے تم کو زندگی دیا، تم نے کہاں گوایا، میں نے تمہیں عمر دی، تم نے کہاں خرچ کر کے آئے، وعن مالہ، میں نے تمہیں مال دیا، تم نے کہاں خرچ کیا، یہی سوال ہوں گے، وعن جسمہ، ہم نے تم کو جسم دیا، تم نے کہاں گوایا، اور یہاں تک کہ سوال کے جواب متعین پورے نہیں ہو جاتے ہیں تب تک وہ ان سے آزادی نہیں ہے، اور نہیں ملنے پر اس کو فرشتے کو حکم دیں گے کہ فرشتوں کو حکم دینے کے بعد اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ ہے بھیانک منظر کے انسان ایسے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں ایسے رہتے ہیں، اور دنیا میں رہنے کے بعد بچے کیسے رہتے ہیں، جوانی کیسے ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں کیسے آتے ہیں، پھر کہاں جانا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس چیز کا فکر نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی ختم ہوتے جاتی ہے، ہر ایک دن، ہر آئے دن ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو دفن کر کے آتے ہیں، جنازہ کو دفنات کر آتے ہیں، لیکن اس بات کا خیال نہیں ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، کیونکہ ڈر نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت ہی نہیں رہتا ہے وہ، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہاں مقصد کو لے کے جاتے ہیں، ہم جہاں بھی اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں وہاں ایک فتنہ کا مقصد یا وہاں ایک اپنا مقصد، اتنا ہی کام کرتے انسان یہاں تک کہ موت آ جاتے ہیں، ثم اماتہ فاقبرہ، اور میں اسے مار دیتا ہوں، پھر میں اسے پہنچا دیتا ہوں قبرستان کے اندر، اور قبرستان کے اندر یہیں تک تمہاری زندگی نہیں ہے، یہ آخری منزل نہیں ہے، اس کے بعد بھی تمہاری زندگی ہے،
ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، تم کو قیامت کے دن تم کو اٹھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اے رب العالمین کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھر سے لگے ہوئے رہیں۔ یا اللہ ہم میں سے جو دنیا کے طرف رغبت رکھے ہوئے ہیں اور دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو پہلے دین کی طرف رغبت کر دے، اس کے بعد دنیا بھی اس کو ملا دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کی شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں گے تو ایمان پر، جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو خاتمہ بالخیر ہوگا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔